بیان کرتے ہیں اور رب اپنی تدبیر کرتا ہے، اور لوگوں کی تدبیریں برباد ہو جاتی ہیں، رب کا امر غالب رہتا ہے۔ سیدنا علی کو بستر پہ سلایا گیا، ابو بکر صدیق سفر میں مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باہر آتے ہیں، مٹی وہ گھیرا ڈالنے والے کافروں کے اوپر پھینکتے ہیں۔ قرآن حکیم اس منظر کو بیان کرتا ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی، ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں۔ بستر پہ کون سویا؟ سیدنا علی۔ سفر کا ساتھی کون بنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ایک ذاکر سیدنا علی کو اللہ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی آج کی رات بستر پہ سو جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، اور نعوذ باللہ سیدنا علی بری ہیں ان کے اس جھوٹ سے، سیدنا علی نے ایسا نہیں کہا۔ ان کے پاس جو آواز آئی ہے وہ آپ نے ان کی سنی ہوں گی نا گفتگو۔ ہم کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت ہے، حدیث کے اندر یوں آیا ہے، اور ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آواز پئی آندی ہے، آواز پئی آندی۔ وہ پہاڑی کے پیچھے شیطان کھڑا آواز دے رہا ہوتا ہے، ذاکر اس کو سن کے آگے سنا دیتا ہے۔ کہا سیدنا علی نے، اللہ کے نبی آج رات آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہو علی میرے بستر پہ سو جا، علی میرے بستر پہ سو جا، میں سوؤں یا نہ سوؤں، میں آپ کے بستر پہ ہوں، میں جانوں، اہل مکہ جانے، قرآن جانے، دین جانے، بیت اللہ جانے، امانتیں جانے، آپ جائیں، سونے کی تلقین بار بار مجھے کیوں کرتے ہیں؟ بقول الذاکر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، علی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سو یا جاگتا رہو، اللہ کہتا ہے علی کو سلاؤ، اللہ کہتا ہے علی کو سلاؤ۔ سیدنا علی نے کہا، اللہ کے نبی میں تو کبھی سویا ہی نہیں۔ کہا علی اگر تو سویا ہوتا آج میں سلاتا بھی نہ۔ کہا پھر آج کیوں زور دے رہے ہو، سو جاؤ۔ کہا اللہ نے کہا ہے علی کو سلاؤ، کیونکہ اللہ کی شان ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ اس ظالم نے کہا اللہ کہتا ہے اگر علی نہ سویا تو میری توحید کو خطرہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ علی نے کہا اللہ کیسا خطرہ یا رسول اللہ، کیسا خطرہ؟ کہا نہ علی سوتا ہے نہ اللہ سوتا ہے، آج کی رات علی کو سلا دو تاکہ لوگوں میں فرق ہو جائے، لوگوں کو یقین ہو جائے اللہ وہ ہے جو کبھی نہیں سوتا، علی وہ ہے جو صرف ہجرت کی رات سویا تھا، وگرنہ یہ بھی نہیں سوتا۔ کھڑی اٹھائیے ہجرت دی رات، رسول پاک فرمیندے نے یا علی جی مولا آج میرے بستر تے سمجھا، مولا میں تے کدی ستا ہی نہیں، جے اگے ستا ہوندا آج میں سمجھدا بھی نہ، تے مولا آج کیوں زور دیندے ہو ساموائن، میرے رکن نال ہی تہاڈا مقصد حل ہے، میں گھر چھواں کسی دی مجال نہیں کوئی نیڑیوں لنگ جائے، تو سا جانا ہے بے شک جاؤ اللہ دے حوالے، اللہ دے حفظ و امان، میں جانا گھر جانے، کنبہ جانے، برادری جانے، شہر جانے، جانے، قرآن جانے، جہان جانے۔ تو سجاؤ سمجھتے کیوں ہو؟ آواز آئیے میرا ویر مینوں تیری قسم میں تے نہیں سمجھدا، بے شک چپ کر کے پیارا ہے، مگر اللہ زور پیا دیندا ہے آج سما دے، جے علی نہ ستا میری خدائی نو خطرہ، اگر سو جائیں میری توحید بھی بچ دیئے،
تے محمد دی نبوت بھی بچدی ہے جس دی ایند ایک نیند بڑی توجہ جس دی ایک رات دی نیند تحفظ نبوت ہو توحید کرے اس نو آخدن علی جنم ادب نال پیارے میں ایک فکرہ سنائی ونجا چلو لطف سے اٹھائی لسن جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت بڑے مرشد دا لکھا ہوا جملہ ہے میں عام معمولی بندیاں دی فکر نہیں کری استعمال کیتے انہیں آکھا رسول اللہ نے فرمایا یا علی سو جا اللہ پیادہ ہے سما علی مولا ہنس کے آدھے نہیں اللہ اتنا کیوں زور دیندہ ہے سمنتے آدھے میری توحید انہوں خطرہ کیسا خطرہ رسول پاک مسکرا کے آدھے نہیں یا علی تو بھی جاننا ہے قرآن کی تعریف ہے اللہ دی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ وہ ہے نہ کدی اونگے ہے نہ کدی ستا ہے جس بیٹھے ہو اللہ وہ ہے اس دی تعریف ہے اللہ اس نو آدھین جیڑا نہ اونگے نہ سمے کدی نہ سمے تو بھی نہ کدی سمے آئے نہ کدی اونگے آئے لوگانو پاک ہو ایسی علی اللہ ہے آج ساؤں کے دس دے علی الگ اللہ الگ جیڑا کدی نہیں ستا ہو اللہ ہے جیڑا ہجرت دی راہ سو گیا ہو علی ہے ظالمو رب کے بندوں کو رب کا شریک بنانے والوں اس جبار اور قہار رب کے عذاب سے تمہیں ڈر نہیں لگتا علی اللہ نہیں ہے علی میں اللہ والی صفات نہیں ہے علی انسان ہے علی آدم کے بیٹے ہیں علی اللہ کی مخلوق ہے علی اللہ کے منگتے ہیں علی اللہ کے سوالی ہے علی اللہ کے محکوم ہے علی اللہ کا عبد ہے اس کو اللہ بنانے کی کوششیں کر کے کلمہ پڑھنے والوں میں شرک اکبر کی لعنت کو داخل نہ کرو یہ جھوٹ کا پلندہ ہے کہ علی کبھی نہیں سوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا غار تک پہنچتے ہیں ابو بکر کی محبت پیارے حبیب کے لیے کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ رک جائیے پہلے غار میں مجھے داخل ہونے دیجئے کیوں اللہ کے نبی اگر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو آپ بچ جاؤ میں اس کا شکار ہو جاؤں میں آپ پر قربان ہو جاؤں آپ انتظار کیجئے سیدنا ابو بکر غار میں داخل ہوتے ہیں غار کی صفائی کرتے ہیں اپنی چادر کو پھاڑتے ہیں غار کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں اور سوراخ جو بچ جاتا ہے اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیتے ہیں اپنی گود کو بچھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مصطفیٰ آئیے ابو بکر کی گود میں سو جائیے مصطفیٰ ابو بکر کی گود میں لیٹ کے سو جاتے ہیں ایسے سجتے ہیں جیسے ریحل پہ قرآن سجتا ہے یہ ہجرت کا سفر ہے ابو بکر ساتھی ہے غار کا ابو بکر ساتھی ہے سفر کے اونٹنی ابو بکر کی مال ابو بکر کا خادم ابو بکر کا اونٹنیوں کا دودھ ابو بکر کا خبر پہنچانے والا بیٹا ابو بکر کا گود ابو بکر کی آرام محمد رسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زہر والی چیز کاٹتی ہے سیدنا ابو بکر کی ایڑی پہ ابو بکر تیری عزت پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں تیری شان پہ میرے بچے قربان ہو جائیں رب نے تجھے کیا محبت مصطفیٰ عطا کی تھی کاٹنے والا کاٹ رہا ہے لیکن ابو بکر کی ٹانگوں میں حرکت نہیں ہو رہی کہیں ان ٹانگوں کو ہلانے سے محمد کی نیند نہ خراب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں مصطفیٰ جاگتے ہیں پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں رو رہے ہو کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کوئی چیز کاٹ رہی ہے آپ اپنا لعاب دہن اس پہ لگا دیتے ہیں فرماتے ہیں ایسے آرام آیا گویا کبھی کسی چیز نے کاٹا ہی نہیں تھا رات ہوئی ابو بکر کا غلام بکری لے کے آتا ہے اور
ان بکریوں سے دودھ نکال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، کفار بستر مصطفیٰ علیہ السلام پہ سیدنا علی کو پاتے ہیں، حضرت علی کو مارا جاتا ہے، گھسیٹ کے کعبے تک لائے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ سیدنا علی راز لیک آؤٹ نہیں کرتے اپنے حبیب کا، اپنے آقا کا، اپنے نبی کا۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی کیا کہتی ہے، ذرا جملے سننا، اور شان صدیق اکبر کے بارے میں گندی زبانیں دراز کرنے والوں کو یہ جواب دینا۔ کفار مکہ جب سیدنا علی سے کچھ نہ اگلوا سکے، کچھ نہ کہلوا سکے، تو فوراً کہتے ہیں اگر محمد کا پتہ لگ سکتا ہے تو ابو بکر کے گھر سے لگ سکتا ہے۔ کافر بھی یہ جانتا تھا جہاں محمد ہوں گے وہاں ابو بکر ہوں گے، جہاں ابو بکر ہوں گے وہاں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آتے ہیں آنے والے، دروازہ بجتا ہے، سیدہ اسماء نکلتی ہے، ابو جہل پوچھتا ہے محمد کہاں ہے، تیرا بابا کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے میں نہیں جانتی۔ اس ظالم کا ہاتھ اٹھتا ہے، سیدہ کے چہرے پہ پڑتا ہے، وہ زبان حال سے کہتی ہے غلط سمجھا ہے صدیق کی بیٹی کو، یہ گردن کٹوا سکتی ہے، آقا کا راز لیک آؤٹ نہیں کر سکتی۔ ابو جہل بھی کہتا ہے لوگو یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اس کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، اس کی زبان نہیں کھلوائی جا سکتی۔ اعلان کر دیتے ہیں جو ابو بکر اور محمد علیہ السلام کی خبر دے گا اس کے لیے اونٹوں کا اعلان ہے، اس کو انعام دیا جائے گا، انعامات سے نوازا جائے گا، جاؤ تلاش کرو، ابو بکر کو تلاش کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے والے، کھرا نکالنے والے، قدموں کے پیچھے چلنے والے غار تک آ جاتے ہیں، غار کے دہانے پہ پہنچتے ہیں، اور وہ کہتا ہے یہاں آنے کے بعد کھرا غائب ہو گیا ہے، پاؤں کا نشان غائب ہوا ہے، یہیں کہیں ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کافروں کو دیکھ لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، غمناک حالت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار آ گئے ہیں، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو یہ ہمیں پا لیں گے۔ اے اللہ کے حبیب مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، آپ کی جان کی فکر ہے، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں میرے آقا، یہ دشمن ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ آئیے ابو بکر صدیق کی شان میں محمد کریم کے جملوں کو سنیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محمد کریم نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کہا نہیں ابو بکر، ان اللہ معنا، جیسے اللہ میرے ساتھ ہے ویسے تیرے ساتھ ہے۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا لشکر فرعون کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام مارے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون لشکر لے کر پہنچ چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ میرے ساتھ ہے۔ کفار مکہ جب غار کے دہانے پر پہنچے، پیارے حبیب کے پیارے لبوں میں حرکت ہوئی، کہا ابو بکر ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہوتا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی کے ساتھ غار کے اندر آرام کرتے ہیں۔ دوشنبہ کی رات کو عبداللہ نامی جو راستہ دکھانے والا ساتھ لیا تھا وہ ابو بکر کی اونٹنیوں کو لے کے آ جاتا ہے، مدینے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ دوران سفر اب ذرا سوچئے گا، اس حدیث پہ غور کیجئے گا، راستہ دکھانے کے لیے کس کو ساتھ لیا؟
عبداللہ نامی شخص کو ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟